بات آپ کو سنانے لگا۔ علی بن مرتضیٰ وہ ذات ہے جس کے نام سے بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں۔ علی پاک کا وہ نام ہے کہ جس کے نام سے بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ علی کا وہ ذکر ہے کہ جو اگر گھر میں ہو تو گھر کے اوپر جبریل کے پروں کی سرسراہٹ کو محسوس کر لیتا ہے۔ علی کا نام وہ ہے جو گردوں کو تھام لیا کرتا ہے۔ علی کے لیے میرے آقا نے فرمایا، علی تیرا جسم میرا جسم ہے۔ دیکھیے جی، آپ کے جسم میں اور میرے جسم میں بہت فرق ہے۔ ایک ہے نبی کا جسم، ایک ہے ولی کا جسم، ایک ہے داماد، ایک ہے بیٹا، ایک ہے باپ، ایک ہے سسر، ایک ہے نبی، ایک ہے امتی۔ اور میرے آقا نے فرمایا، علی جسموں کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ پھر بات رکی نہیں، فرمایا تیرا جسم میرا جسم، تیری مرضی میری مرضی ہے، تیرا فیض میرا فیض ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے، تو میں تو ہے۔ اس علی کی شان مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے بازار میں، علی تو ویسے نکلتے ہی نہیں ہیں بازاروں میں، اللہ کا ولی نکلتا نہیں، لیکن جب نکلتا ہے تو ترازو دیکھنے کے لیے نکلتا ہے کہ پیمانے درست ہیں، تولنے میں چیزیں درست ہیں کہ نہیں، اور لوگوں کو دیکھتے احوال جانتا ہے۔ اللہ کا ولی بازار میں آتا ہے۔ جب مولا کائنات بازار کوفے کے بازار میں چل رہے تھے تو چلتے چلتے ایک درزی جو سوٹ سیتے ہوئے، درزی سوٹ سیتے ہوئے گانا گنگنا رہا تھا، گانا گیت گنگنا رہا تھا۔ علی پاک سے گزرے نا تو فرمانے لگے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو گیت کی جگہ الف لام میم قرآن پڑھ لیتا۔ کیا ہی اچھا، اللہ کا ولی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو گیت گانا گنگنانے سے بہتر تھا کہ تو الف لام میم قرآن پاک پڑھ لیتا۔ تو اس نے قریب جا کر کہا، یا علی اس کی مجھے معافی دے دے۔ معافی اللہ سے نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے اللہ کا ولی اگر معافی میں درخواست پیش کر دے اللہ کو کہ اس بندے کو معاف کر دے، میں کہہ رہا ہوں، اور جس کی معافی کے لیے علی گواہ ہے، جس کی معافی کے لیے علی گواہ ہے، یا علی آج معافی دے دیجئے، پیچھے جو گزرا وہ معاف کر دیجئے۔ آگے سے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ میں گانا گنگناؤں گا نہیں، لیکن میری ایک مجبوری ہے، میں قرآن کیسے پڑھوں، میں چٹا ان پڑھ ہوں۔ جملہ تو میں نے کہہ نہیں دیا جی، میں چٹا ان پڑھ ہوں، مجھے قرآن پاک عربی پڑھنی نہیں آتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ تو علی نے کہا میرے قریب آ، علی نے کہا میرے قریب آ۔ جیسے ہی بندہ علی کے قریب آیا، علی نے کان میں کچھ کلمات ادا کیے۔ جیسے ہی علی نے کلمات ختم کرنے تھے، اس نے ہاتھ باندھ کر کے کہا، یا علی سورۃ فاتحہ سناؤں، سورۃ بقرہ سناؤں، سورۃ آل عمران سناؤں، سورۃ والضحیٰ سناؤں، سورۃ علم نشرہ سناؤں؟ آپ کہیے جائیے، میں قرآن پڑھتا چلے جاتا ہوں۔ جیسے ہی علی نے کچھ کلمات کان میں ادا کیے، پھر عجیب منظر تھا کہ وہ بندہ جو چٹا ان پڑھ تھا وہ بھی قرآن کا حافظ ہو گیا۔ لوگ تعجب میں علی کو دیکھ کر واہ واہ کر رہے تھے
علی نے کہا تم نے تو یہ دیکھا کہ میں نے چٹے ان پڑھ کو حافظ بنا دیا ہے، میری شان یہ ہے کہ میں سید الملائکہ فرشتوں کے سردار کو اپنے در پہ بلاؤں تو اسے درزی بنا دیتا ہوں۔ یہ کچھ چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موضوع کہیں اور چلا جائے گا، میں نے وہ دعا کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ ایک بات اور لیجئے، شاہ صاحب یہ آپ کے مسکراہٹ پر یہ نظر نیاز پیش کرنے لگا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ میں تم سے ایک سوال نہ کروں؟ کہا جی یا رسول اللہ آپ سوال کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا سوال یہ ہے کہ بتاؤ میرا دائنا ہاتھ کس شے جیسا ہے؟ میرا دائنا ہاتھ کس شے جیسا ہے؟ تو ایک صحابی اٹھے، اب محبوب کی بات ہو اور محب کے سامنے ہو تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دائنا ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے چاند طلوع ہوتا ہے۔ آپ بولے نہیں کچھ سوال مرجا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، سمجھ آ رہی بات کی؟ فرمائیں کہ دانا ہاتھ میرا کس جیسا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ میرا دائنا ہاتھ کیسا ہے؟ ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ جیسے چاند طلوع ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت منظر، جیسے چاند طلوع ہوتا ہے ویسے آپ کا ہاتھ اتنا خوبصورت ہے۔ ایک اور صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ہی آپ کا ہاتھ لگتا ہے جیسے صبح صبح پتوں پر پھولوں پر شبنم گرتی ہے، ویسے ہی آپ کے ہاتھ کی خوبصورتی ہے۔ ایک صحابی اور اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ ایسا ہے جیسے رات کے اندر کبھی کبھار ستارے طلوع ہوتے ہیں اور پھر بجھ جاتے ہیں، جیسے ہی وہ طلوع ہوتے ہیں اس روشنی کی طرح آپ کا ہاتھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے نے بھی بات ٹھیک کی لیکن میری مراد کو نہیں پہنچا، دوسرے نے بھی بات ٹھیک کی میری مراد کو نہیں پہنچا، تیسرے نے بھی بات ٹھیک کی لیکن میری مراد کو نہیں پہنچا۔ پھر مجمع میں سناٹا تھا، کوئی بول نہیں رہا تھا، تو پھر مجمع کے اندر ایک شخص تھا جسے انا مدینہ العلم و علی بابوہا کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی علم کا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سارے دیکھنے لگے کہ اب علی کھڑے ہونے لگے ہیں۔ سوال مصطفیٰ کرے تو کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے تو اس سوال کا جواب ہو دیا جا سکے۔ علی اٹھے مجمع سے، اب سارے علی کو دیکھ رہے ہیں کہ علی کیا جواب دیں گے۔ سوال اپنے ذہن میں رکھنے، آپ جواب سننا لطف جواب پہ آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میرا دائنا ہاتھ کس جیسا ہے؟ آپ نے سوالوں کے جواب سنے ہیں، لوگوں کے صحابہ کے سنے، اب علی کا جواب سننا ہے۔ علی بتاؤ میرا دائنا ہاتھ کس جیسا ہے؟ تو علی مسکرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دائنا ہاتھ آپ کے ہو بہو بائیں ہاتھ جیسا ہے۔ آپ کا دائنا ہاتھ ہو بہو بائیں ہاتھ جیسا ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی تشکیل بیان ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ علی جانتے تھے جس نے مصطفیٰ کو غسل دیا، یہ علی جانتے تھے جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پیچھے موضوع سے متصل کر کے ایک بات سنانے لگا ہوں۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن اس آیت کے مطابق آپ کے سامنے کچھ بات رکھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت سورۃ الدہا میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
تو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک میرے سارے غلام جنتی نہ ہو جائیں تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو مقام محمود پر رب تعالیٰ اپنے محبوب کو بٹھائے گا، کرسی لگی ہوگی تو میرا محبوب عرض کرے گا یا اللہ تو اپنے نکال لے، اور میرا رب کہے گا اے محبوب تو اپنے نکال لے۔ تو ہمارے جیسے پھر اللہ کرے گا انشاءاللہ نکل آئیں گے اور حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ایک اور جانب سے اس کی تشریح کرنے لگا ہوں، میدان محشر ہوگا، نقشہ دیکھیے گا۔ یہ میرے استادوں نے اپنے استادوں کو سنائی حدیث، تو جب سنا رہے تھے تو ہمارے جو دادا استاد تھے وہ رو رہے تھے، اور میرے استاد جی جب سنا رہے تھے وہ رو رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے یہ خیرات عطا فرمائی تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ میدان محشر ہوگا، ایک بندہ گناہگار قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوتا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی بات نہیں سن رہا، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، ہر نبی یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہماری نہیں چلنی، آج فقط ایک نام ہے، اس کا نام ذات محمد ہے، بس وہ کہیں گے تو رب مان لے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ انہی کے پاس جائیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، امتی غلام بھی موجود ہوگا، تو اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، تو وہ نہ رونے لگ جائے گا، محشر میں رونے لگ جائے گا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا، سننا ذرا میرے محبوب کی جملے، رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے اونچی آواز نہ رو، میرا محبوب نہ سن لے، اونچی آواز نہ رو، میرا محبوب نہ سن لے، اونچی آواز سے نہ رو، میرا محبوب نہ سن لے۔ تو محبوب تو پاس ہی کھڑے تھے، ویسے یہ جملہ ختم ہونا ہی تھا کہ محشر کے اندر میرے آقا تشریف لے آئے اور پوچھا اے بندہ خدا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں پر کہ مجھے اب دوزخ میں جانا ہوگا تو میں اونچی آواز سے رونے لگا، تو رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا بندہ خدا ذرا دھیمی آواز سے میرا محبوب نہ سن لے۔ تو میرے آقا نے محشر کے دن غلاموں کو اکٹھا کر کے پتا کیا کہا؟ جانتا ہے رب نے یہ کیوں کہا کہ دھیمی آواز سے رو، میرا محبوب نہ سن لے؟ اس لیے کہا کہ تیرا رونا بھی محشر کے دن مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو محبوب قیامت کے دن تیرے رونے کو محسوس کرے، آج دنیا میں آ کر ہم نے ان انمول موتیوں اور تعلیمات کو ایسا چھوڑا جس کا کوئی حساب و کتاب نہ تھا۔ حضور سب سے سونے ہیں نا حضور؟ جی بولتے نہیں، حضور سب سے سونے ہیں، کوئی شک؟ میں اصلاح کرنے لگا ہوں، 2 جملے کہہ کر بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور سب سے سونے ہیں نا؟ حضور کی آنکھیں سونی، حضور رات کو سرما لگاتے تھے کہ نہیں؟ سرما سونا کہ نہیں؟ بولے تو یار سونا ہے، خوبصورت ہے، اچھی چیز ہے، میرے آقا نے لگائی آنکھوں پر۔ اگر میرے آقا خوبصورت ہے، گندی چیز تو کبھی نہیں نہ لگائی، نہیں نا میرے آقا کے ہم نے مکھی نہیں بیٹھتی، مچھر نہیں بیٹھتا، مکھی نہیں بیٹھتی، مچھر نہیں بیٹھتا جسم پر، اللہ پسند نہیں کرتا۔ رات کو میرا محبوب نے سرما لگایا آنکھوں پر، آپ نے شروع کیا کہ نہیں؟ جی ہے کوئی بات؟ اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت ہے نا جی، سب سے خوبصورت ہے، تو مانگ کہاں سے نکالی میرے آقا نے؟ سائڈ سے نکالی۔ وہ مانگ جن کے سروں پر بال ہے ان کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، سروں سے مانگ درمیان سے نکالی، مانگ درمیان سے نکالی میرے آقا نے۔ ہم نے نائی کے پاس جا کر پہلا جملہ نوجوان کہے جس کی محبت کا مرکز میرے آقا کی ذات ہو، اور میرے آقا سے خوبصورت بھی کوئی دنیا میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اسے نہیں اپنانا تو پھر کسے اپنانا ہے؟ اب ہم نائی کو جا کر پہلا جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟
سیٹ پف کٹنگ کرتے ہیں. اور یہ مجھے آپ بتائیں گے یہ سیٹ پف کٹنگ جو ہے یہ یہودیوں کی ہے, عیسائیوں کی ہے, یا میرے آقا کا طریقہ ہے؟ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم نے سیٹ سے پف کٹنگ ایسی کروائی جس کے بعد کسی کے پاس چلے جائیں نا, کسی کے پاس چلے جائیں تو کہتا بھائی آپ نے کٹنگ تو مسلمانوں جیسی کرواؤ. اچھا سب سے بڑی بات ذرا آپ سنیے گا, اگر میرے آقا سب سے خوبصورت ہے, آپ کو بھی سب سے خوبصورت لگتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا میرے آقا نے اپنے چہرے کے اوپر داڑھی شریف نہیں سجائی؟ اگر حضور سب سے خوبصورت ہے, حضور سب سے خوبصورت ہے, تو ہم نے حضور کی سیرت پر عمل کرنا ہے, اپنے چہرے پر داڑھی شریف سجانی ہے, اور ہم نائی کو جا کے سب سے پہلے یہ کہتے اے فوم علی کرتے, فوم علی کر. بھئی بات تو تلخ ہے لیکن بات ٹھیک ہے, کبھی کبھی تلخ بات ہونی چاہیے اصلاح کے لیے. اگر میرے آقا سب سے خوبصورت ہے تو پھر اگر تم مسلمان ہے, غلام ہے رسول پاک کا اور جانتا ہے کہ رسول خوبصورت ہے, تو ان جیسا بننے کی کوشش کر. ہم جا کر اس یار وہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے, اس کے داڑھی میں ایک ہی بال تھا, تو میرے آقا اس کے پاس جانا اس کے چہرے پر داڑھی شریف کے ایک بال سے ایسے ہاتھ سے ہلاتے اور خوش ہوتے, وہ کٹوا کر آ گیا, تو میرے آقا نے چہرہ موڑ لیا. آپ کی اور میری حالت کیا ہے جی؟ سب کچھ اگر رسول پاک اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے تو میرے آقا نے وہ تعلیم ارشاد فرما دی ہے. آخری بات سنی اور بات کو ختم کرنے لگا. اگر ہم نے رسول پاک کے طریقے کو نہ اپنایا تو خدا کی عزت کی قسم دنیا میں بھی ہم رسوا ہوں گے, ہم قیامت کے دن بھی رسوا ہوں گے. یہ بات اتھینٹک ہے اور مہر لگی ہوئی ہے. جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے ہماری دنیا بھی ٹھیک نہیں رہے گی, ہماری آخرت بھی نہیں ٹھیک رہے گی. اور یہ بات اپنے ذہنوں سے نکالیں میرے بھائی, داڑھی کٹوا دیں گے, اگر داڑھی رکھ لیں گے تو کوئی رشتہ نہیں دے گا. سنت خدا کو چھوڑ کر ہم نے وہ رشتہ لینا ہی نہیں. حضور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کبھی یہ بھی کہہ دیا کرے, جہاں آپ اپنے بچے کو انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لاتے ہیں, کیا مسجد میں لانے کے لیے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے والدین سے پوچھ لی ہوگی؟ آپ کو آپ کا رب نہیں پوچھے گا میں نے اولاد دی تھی, تو نے اس کی تربیت کی؟ ہاں جی کی. فرمایا میرے حکموں پر کی, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھئی آپ تو اس کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر گئے تھے, آپ تو اس کے لیے گاڑیاں چھوڑ کر گئے تھے, جو بندہ آپ کو غسل دینے کے لیے بھی نہیں آیا. اور میں یہ تاریخ چلانے لگا ہوں, میں انشاءاللہ حاجی صاحب اور باقی احباب میرا اس کے ساتھ دیں گے, میرے مخلص ساتھی ساتھ دیں گے. جب بھی آپ دنیا سے جانے لگے بیمار ہو جائیں تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر لی. میں وصیت بتانے لگا ہوں, پھر میرے ساتھ مل کر کے بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. جائیداد کا حصہ اسے ملے گا, اپنے بچوں کو کھلا کر بٹھا کر, جائیداد کا حصہ اسے ملے گا جو مجھے غسل دے گا. جائیداد کا حصہ میں اسے دوں گا جو مجھے غسل دے گا, میرا جنازہ پڑھائے گا. میں انشاءاللہ العزیز اللہ رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہر بیٹے کو غسل دینا آ جائے گا, ہر بیٹے کو غسل دینا آ جائے گا. ہر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہوگا. اگر آپ صرف یہ اعلان کر دیں کہ یہ 10 لاکھ کا بنگلہ میں اسے دوں گا جو میرا غسل دے گا اور جنازہ پڑھائے گا, انشاءاللہ العزیز آپ کے اور ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی, اور آپ کے بچے آپ کو غسل دیں گے, آپ کا بچہ آپ کا جنازہ پڑھائے گا. اس لیے واپس آئیے تعلیم مصطفیٰ کی طرف. اگر ہم نے اسے چھوڑا ہم دنیا میں بھی رسوا ہیں, آخرت میں بھی رسوا ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.